بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کا نام فیصل تھا۔ اس کا ملک ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ اس کے ملک میں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی کوئی انسان تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا، نہ ہی وہ راحت محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں ایک عجیب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پوری اسرار شہر میں ہوتی ہے، اور وہ عجیب چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں کتنا عظیم بادشاہ ہوں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عجیب چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں کھوج لگانی چاہیے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنے ایک پوری اسرار گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پوری اسرار چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ایک افسر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ عالم سے عجیب و غریب چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ افسر چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھا اور چوٹی پر بنے اس پوری اسرار گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک آواز آئی، اندر آؤ۔ افسر پر دہشت طاری ہو گئی کیونکہ بولنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں خوبصورت سا قلین پڑا تھا۔ اس پہ بنے نقش و نگار بہت ہی دل فریب تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قلین کی طرف بڑھنے لگا اور اس پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی غیبی آواز سنائی دی، حرکت نہ کرنا۔ اگلے ہی لمحے افسر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نیچے کی طرف جا رہی ہو۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی کیونکہ کمرے کا فرش نیچے کی طرف جا رہا تھا اور وہ قلین سمیت نیچے جا رہا تھا، جیسے یہ قلین نہ ہو، کوئی لفٹ ہو۔ اس نے وہی غیبی آواز دوبارہ سنی، ڈرو مت، تم عظیم عالم کے پاس پہنچنے ہی والے ہو۔ جادوئی قلین اسے زمین کی تہہ میں لے گیا۔ جلد ہی وہ عالم کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالم کی آواز سنائی دی، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے۔ تو لو سنو میرا جواب۔ فیصل کو بتا دو کہ وہ عجیب چیز اڑنے والا گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ گھوڑا پوری اسرار شہر میں ہے اور اس شہر کی طرف جانے والا راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں بہت بڑا صحرا آتا ہے، اس کے بعد خونی نہر سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد غضبناک سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے، پھر 3 بلند و بالا چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں۔ لہذا اسے میرا مشورہ پہنچا دینا کہ وہ اپنے ملک میں آرام سے رہے اور اس جادوئی گھوڑے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم غائب ہو گیا۔ افسر دوبارہ اس قلین پر کھڑا ہو کر اوپر آ گیا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور عالم کا پیغام سنایا کہ اڑنے والے گھوڑے کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور فوراً ہی اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ 100 بہترین سوار تیار کرو اور انہیں اس پوری اسرار شہر کی طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کے بہترین سوار سفر پر چل پڑے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض صحرا تھا، دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تھک کر گر گئے۔ صحرا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ مارے پیاس کے ان کا برا حال تھا۔ مزید ایک مصیبت اور آئی کہ صحرا میں ریت کا ہیبت ناک طوفان آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی ریت تلے دب گئے۔ کچھ پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے اور کچھ طوفان میں مارے گئے۔ لہذا بچے ہوئے فوجی سواروں نے واپسی کے بارے میں فیصلہ کیا اور واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر بھی مشکلات سے بھرا ہوا تھا اور وہ اسی طرح حادثوں کا شکار ہوتے رہے حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس صرف ایک فوجی واپس پہنچ سکا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپہ سالار کو 500 فوجی سواروں کا دستہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے فوجی دستہ تیار کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہذا صحرا کا سفر بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک تند و تیز نہر تھی جسے عبور کرنا کافی مشکل تھا۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور درختوں کو کاٹ کاٹ کر کشتیاں بنانے لگے۔ کشتیاں بنانے کے بعد وہ نہر میں اتر گئے اور سفر شروع ہو گیا، مگر وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بے خبر تھے جو ان کا انتظار کر رہی تھی۔
شاید اسی لیے اس نہر کو پر اسرار عالم نے خونی نہر کہا تھا۔ ان سب پر مگرمچھوں نے حملہ کر دیا اور سب کو نگل گئیں۔ صرف 5 فوجی سواروں نے بمشکل جان بچائی اور 1000 مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس واپس پہنچے اور اسے ساری رودات سنائی۔ بادشاہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے مہم جوئی کا ارادہ ترک نہ کیا اور خود مہم پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 1000 سپاہی لیے اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے میں اس کے وزراء دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان نعمتوں پر قناعت کریں اور اڑنے والے گھوڑے کا خیال دل سے نکال دیں۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی کر دی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ وزراء نے پھر عرض کی، حضور، آپ سلطنت کے لیے بہت اہم ہیں، لہذا آپ خود اس مہم پہ نہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں دشمن ریاست حملہ آور ہو جائے اور ملک پر قبضہ جما لے۔ بادشاہ کے ذہن پر تو اڑنے والا گھوڑا ہی سوار تھا، لہذا وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے وہ عالم سے ملنا چاہتا تھا، لہذا وہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عالم کے پاس جا پہنچا اور اس سے پر اسرار شہر کے بارے میں دریافت کیا۔ عالم نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس سلسلے میں آپ کی صرف ایک مدد کر سکتا ہوں، اور وہ مدد یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس گھوڑے کو بھول جائیں۔ یہی آپ کی اور آپ کے سلطنت کے حق میں بہتر ہوگا۔ باقی آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ بادشاہ نے عالم کی بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ سفر پہ چل پڑا۔ اس کا سفر مصائب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کچھ سپاہی صحرا میں مارے گئے، کچھ نہر عبور کرتے ہوئے مگرمچھوں کی غذا بن گئے، اور اس کے بعد اس کا سمندری سفر شروع ہوا۔ سمندر کے سفر میں اس کا بحری جہاز ایک طوفان میں پھنس گیا اور بہت ساری فوج ڈوب کر مر گئی۔ صرف گنتی کے لوگ جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ 3 چوٹیاں عبور کرنے کے لیے پہنچے تو اس کے ساتھ صرف 50 سپاہی بچے، اور چوٹیاں سر کرنے کے بعد بہت سارے اور سپاہی زندگی سے جدا ہو گئے، اور چند دنوں بعد صرف اکیلا بادشاہ ہی بچا۔ یہ سارا سفر کافی عرصے پر محیط تھا۔ اس دوران اس کی شکل و صورت بگڑ چکی تھی، اس کی صحت خراب تھی، یہاں تک کہ اس نے آخری چوٹی بھی سر کر لی۔ اب پر اسرار شہر اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر اتنا خوبصورت تھا کہ بادشاہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول گیا۔ وہ ایک سرسبز و حسین وادی تھی، چاروں طرف سبزہ زار تھے، پھولوں کی بہتات تھی، پھلدار درخت بکثرت تھے، پانی چاندی جیسا چمکدار اور صاف تھا۔ بادشاہ نے جی بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ نامعلوم وہ کتنے پہر سویا رہا۔ اس کی نیند تب کھلی جب سورج کی شعاعیں اسے جگا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے آبشار پر پہنچا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک پروقار خاتون اور ایک سفید رنگ کا پروں والا گھوڑا موجود تھا۔ بادشاہ تو سانس لینا تک بھول گیا۔ ادھر وہ خاتون بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی، تم کون ہو؟ میں اس وادی کی ملکہ ہوں۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ میں فیصل ہوں اور میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ عورت ہنسی اور بولی کہ واہ، بادشاہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ جواب میں بادشاہ نے ساری کہانی بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر غصے میں آ گئی کہ وہ اس کا اڑنے والا گھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں یہ گھوڑا ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تم نے اسے زبردستی حاصل کر بھی لیا تو تمہیں اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ بادشاہ بھلا ایسی باتیں کہاں سننے والا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کو دھکا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملکہ دور جا گری اور اسے بد دعائیں دینے لگی، مگر بادشاہ کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اڑنے کا حکم دیا اور گھوڑا ہوا ہو گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ اپنے وطن واپس پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت اسے امید تھی کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے، مگر کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ چند افراد نے تو اس کا یہ کہتے ہوئے مذاق اڑایا، ارے دیکھو اس پاگل شخص کو، یہ سمجھتا ہے کہ نکلی پر لگانے سے اس کا گھوڑا اڑنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ فیصل نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور سیدھا اپنے محل کی طرف چلتا گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچا تو درباریوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو اور منہ اٹھائے کہاں گھسے آ رہے ہو؟ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ فیصل ہوں، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے روکا۔ درباریوں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے کہ عرصے بعد فیصل کا نام سنا ہے، بڑی حیرت ہوئی، خیر سنو۔
فیصل 3 سال پہلے مر چکا ہے اور اب اس کے ملک پہ ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ فیصل یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ بادشاہ موقع کی نزاکت سمجھ گیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس کے جی میں آیا کہ لوگوں سے باتیں کروں، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند ہوا، لوگو میری بات سنو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو وہ بولا، دیکھو میں تمہارا بادشاہ فیصل ہوں اور میں محم سے زندہ لوٹ آیا ہوں۔ میرے پاس اپنی کامیابی کا ثبوت بھی ہے۔ لوگوں نے اسے غور سے دیکھا مگر اس کی شکل و صورت بدل چکی تھی۔ مزید یہ کہ وہ عوام میں مقبول نہیں تھا، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں مشکلات میں ڈالتا تھا۔ لہذا سب لوگ چیخ کر کہنے لگے، نہیں نہیں تم پاگل ہو، فیصل مر چکا ہے اور اگر وہ آ بھی گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گیا کہ عوام کا جمع غفیر اسے مار ہی نہ ڈالے، لہذا وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ اب اسے ساری دنیا اندھیر لگ رہی تھی، وہ بالکل تنہا اور بے آسرا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ملکہ کا خیال آیا جس کو بادشاہ نے دھکا دیا تھا اور وہ گرتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا اور واپس پراسرار شہر جانے کی ٹھان لی اور سفر شروع کر دیا۔ اڑنے والے گھوڑے نے اسے بحفاظت وہاں پہنچا دیا۔ ادھر ملکہ بھی مسلح پر بیٹھی اپنے پیارے گھوڑے کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک اسے دور سے بادشاہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور بولی، کیا تم مجھے میرا گھوڑا واپس کر دو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے بولا، کیونکہ میں اب سمجھ چکا ہوں کہ لالچ کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسروں کو دکھ دینے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے ملکہ عالیہ۔ بادشاہ کے لہجے میں بہت عاجزی تھی۔ ملکہ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے فیصل سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو فیصل نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ملکہ نے ساری داستان سنی تو کہنے لگی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دوبارہ اپنے وطن واپس جاؤ اور اپنے ہم خیال لوگوں سے فردن فردن ملو اور انہیں اپنی ساری کہانی سناؤ۔ اس طرح تم اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہو اور پھر موقع محل کو دیکھ کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کر لو۔ اور دیکھو اب اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرنا۔ ملکہ کی باتیں فیصل کے دل کو چھو گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ملکہ نے کہا، فیصل اگر تم اس نیک کام کے لیے تیار ہو تو میرا گھوڑا لے جاؤ، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اسے واپس لوٹا جانا۔ فیصل نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ وطن واپس آ کر اس نے شہر سے کچھ دور واقع پہاڑی علاقے کو اپنا مسکن بنایا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ کام بہت ہی مشکل تھا مگر چونکہ فیصل کی نیت ٹھیک تھی لہذا رفتہ رفتہ اس کے پرانے دوست اس کے ارد گرد جمع ہوتے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کی اور ایک مضبوط لشکر تیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس دوران اڑنے والے گھوڑے نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے دشمن کے سروں پر آسمان کی طرف سے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے اور ایک سخت جنگ کے بعد فیصل نے اپنا ملک دوبارہ حاصل کر لیا۔ فتح کے بعد اس نے اپنی عوام سے خطاب کیا اور انہیں ایک نئی اور عادلانہ حکومت کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد وہ پراسرار شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ملکہ کا گھوڑا لوٹا دیا۔ ملکہ نے بادشاہ کی تعریف کی اور بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ بادشاہ نے خواہش بخوشی قبول کی اور ملکہ کے ساتھ اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے وطن آ گیا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی شادی خوب دھوم دھام سے کی اور اپنی شادی کی تقریب میں انہوں نے اپنی پوری عوام کو دعوت دی۔ اب وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے اور ان کا ملک ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا تھا۔